اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صبح کی روشن کرنوں میں ایک بار پھر حاضر ہے دوسری قسط کے ساتھ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کے حقوق۔ تربیت کے ایسے کئی میم ہیں، تربیت کے ایسے کئی میم ہیں، مگر ہم نے 4 میم خصوصی نکالے ہیں کہ یہ 4 سوالات جو ہے ہمارے ذہن میں تھے۔ تو ایک میم جو ہے وہ ماں کی تربیت کے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسرا میم ہے معلم، اور تیسرا میم ہے معمار، ایک آرکیٹیکٹ بنانے والا۔ اور جو ایک نیا مارکیٹ میں مطلب آج کے ٹائم میں جو پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، تو ایک چوتھا میم جو ہے یہ ہے میڈیا۔ اسلام واحد مکمل نظام حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق احکام دیتا ہے، ایک نیک معاشرہ تعمیر کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ معاشرے کا ایک اہم جز خاندانی نظام ہے، اور اس خاندان کے 2 اہم ارکان ہیں، والدین اور اولاد۔ آئیے ہم اسی عنوان کے متعلق ہم حدیث اور قرآن کی روشنی میں مفتی صاحب سے کچھ روشنی ڈالیں گے۔ مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارے عزیز دوست صادق بھائی اور ہمارے اس چینل کے روئے روا، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو سلامت رکھے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، اظہر بھائی اور مظہر بھائی، میں بہت ہی مبارک پیش کرتا ہوں ان دونوں بھائیوں کو اور ان کے والدین کو کہ بہت اچھا سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں استقامت عطا فرمائے اور تادیر اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ میرے عزیز دوست صادق بھائی نے ایک اولاد کی تربیت کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے مجھ کو مدعو کیا ہے۔ یہ بہت ہی نازک عنوان ہے صاحب۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ ان نعمت میں بہت بڑی نعمت ہے اولاد، اور اس کا احساس انہی سے ہم پوچھئے جن کی گودیں جو ہے سونی ہے، ابھی تک ان کو اولاد نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ ایک مستقل عنوان ہے صاحب۔ بہت سے لوگ جو ہیں یہ ابھی سے نہیں ہے، پچھلے دور سے ہے، لوگ بچیوں سے نفرت کرتے ہیں اور بچوں کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب ان میں سے کسی کو، ان عربوں کی بات بتائی جا رہی، جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی اس کا چہرہ لٹک جاتا تھا اور چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور وہ اپنے قوم سے چھپتا پھرتا تھا، اور پھر وہ آخرکار اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ تو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک شاعر نے ایک اچھا شعر کہا ہے، وہ رلا کر ہنسنا پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک۔ تو صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما۔
اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بانجھ رکھ دیتے ہیں۔ انہ علیم قدیر، اس لیے کہ اللہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز ایک اندازے سے نازل ہوتی ہے۔ یہ مستقل موضوع ہے صاحب، مجھ کو وقت بہت کم دیا گیا ہے، ورنہ بتاتا کہ اللہ کی کیا حکمتیں ہوتی ہے۔ ہم کبھی بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، کبھی ہم بیٹوں کو برا سمجھتے ہیں جبکہ اسی میں خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی کو اولاد نہ ہوتی ہے اسی میں اس کے لیے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے۔ بہرحال مجھے عنوان یہ دیا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت۔ آج والدین پریشان ہیں صاحب، جہاں جاؤ کہتے رہتے ہیں، ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے ہم، تاکہ اولاد کو یہ ہمارے اولاد جو نافرمان ہیں فرما بردار بن جائے۔ لیکن صاحب اگر ہم نے کانٹوں کے بیج بوئے ہیں تو تعویذ سے اس کانٹوں کے درخت کے اوپر زیتون کا پھل نہیں آ سکتا، یا زعفران اس کے اوپر اگ نہیں سکتی۔ اگر ہم نے ببول کے کانٹے بوئے ہیں تو اس پہ اخروٹ اور بادام نہیں اگ سکتے۔ شروعات تو ہم ہی سے ہوتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم بچے کو بلاؤ، میں تنبیہ کروں گا۔ جب بچہ آیا تو آپ تنبیہ کرنے لگے، تو بچے نے کہا کہ حضرت آپ کی بات تو صحیح ہے، والدین کے حقوق ہیں، لیکن کیا والد پر اولاد کے کوئی حق نہیں ہوتے؟ اسلام نے سارے حقوق اولاد پر ہی دیے ہیں ماں باپ کے۔ تو کہا کہ نہیں بیٹا، ماں باپ پر بھی حقوق ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ تو کہا ذرا بتائیے کچھ مختصر حقوق۔ تو کہا کہ سب سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں سب سے پہلا حق ہے اولاد کا کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ دوسرا حق ہے کہ اچھا نام رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی تربیت کرے، اس کی دین کی تعلیم دے۔ پھر اس بچے نے کہا کہ حضرت جب ایسی بات ہے تو میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا کیا ہی نہیں، کہ میری ماں جو ہے ایک مجوسی خاتون ہے، میرا نام اس نے جعل رکھا ہے، مانا سیاہ فام، کوئی اس کا اچھا معنی ہوتا نہیں ہے، اور مجھ کو اس نے قرآن حدیث کا کوئی علم سکھایا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ اس بچے کے باپ کو بلایا اور کہا کہ بھائی اب تو نے جو بویا ہے وہ تو کاٹ رہا ہے، یہ تو نافرمان بنتا اس سے پہلے ہی تو نے اس کو نافرمان بنا دیا تھا، یہ بد اخلاق بنتا اس سے پہلے ہی تو نے اس کو بد اخلاق بنا دیا تھا، اب تو پچھتا کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، مجھ کو مختصراً عرض کرنا ہے، اولاد کے حقوق ہیں۔ بہت سے والدین یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے نا صاحب، ابھی تو بچہ ہے، غلطی کر رہا ہے تو کرنے دو، بعد میں سدھر جائیں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ لعنت ہے اس شخص پر جو انڈا چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو ایک رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، اس میں بہت ساری تشریح ہے، لیکن بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا، یہ معال کے اعتبار سے بتائی گئی ہے حدیث، یعنی شروعات انڈا چرانے سے ہوتی ہے۔ انڈا چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، ہاتھ کاٹنے کے لیے 10 درہم کی چوری ہونا ضروری ہے۔ آج کے دور میں تقریباً 4-5 ہزار روپے قیمت بنتی ہے، انڈا چرانے سے ہاتھ نہیں کاٹا جائیں گا۔ لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی شروعات انڈا چرانے سے ہوتی ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، والدین نہیں روکتے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اتنا بڑا چور بن جاتا ہے، بڑی چوری کرتا ہے اور ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ شروعات رسی سے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہی ہوگا کہ ایک چور کو، جو قوم اور ملت کا جو ہے غدار تھا، سزا ہو رہی تھی پھانسی کی، تو آخری خواہش کہا کہ میری والدہ کو بلاؤ، میری تمنا ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ آئی تو کہا ذرا کان میں کہنا ہے۔ قریب آئی اس کی والدہ تو کان میں زور سے کاٹا کہ کان کاٹ لیا والدہ کا۔ لوگوں نے کہا بڑا نالائق ہے یہ شخص، بڑا جو ہے سخت ہے اور بد اخلاق ہے کہ آخری وقت بھی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کہا کہ یہ میری ماں بڑی ظالم ہے، تم مجھ کو برا کہہ رہے ہو، حقیقت میں یہ میری ماں، اصل مجرم تو یہ ہے۔ کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں بچپن میں پینسل چراتا تھا تو میری ماں مجھ کو روکتی نہیں تھی، میں بچپن میں کوئی چیز چراتا تھا، ماں روکتی نہیں تھی، اور پھر میں چوری میں آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ مجھ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یاد رکھیے، ہم جو سوچتے ہیں نا کہ بچے ہیں صاحب، کچھ غلطی کر رہے ہیں تو کرنے دو، دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں زبردست پکڑ ہونے والی ہے۔ اگر شروع میں ہی ہم بریک لگا دینا،
تو بہت سی چیزیں رک جاتی ہیں، اور اگر جو ہے چھوٹ دے دی جائے تو وہ بہت جو ہے ایک خطرناک روپ لے کر وہ چیز سامنے آتی ہے۔ سیلاب سے رستا ہوا قطرہ پانی اگر اس کو جو ہے روکا نہ جائے تو بھیانک طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ خضر و گھاس جو ہے باغ میں یا کھیت میں اگ جاتے ہیں، معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جائے تو وحشتناک جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے تو پربت بن جاتا ہے، اور ذرہ ذرہ جمع ہوتا ہے تو پربت بن جاتا ہے، قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے تو بارش بن جاتی ہے، اور ستارہ ایک ایک جمع ہوتا ہے تو کہکشاں بن جاتی ہے۔ تو ابتدا تو قطرے سے ہی ہوتی ہے۔ تو اولاد کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا، اس پہ روک لگائی جائے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ حقوق بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے صاحب کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی، ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے جو صحابی رسول ہے، ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دو عمر، اگر تیسرا عمر کوئی اور آ جاتا تو دنیا میں ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا ہوتا اور کوئی غیر دنیا میں باقی نہ رہتا۔ اس شخصیت ایسی جو ہے اونچی شخصیت تھی عمر بن عبدالعزیز، تو ان کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے، وہ واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آواز آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے بیٹا دودھ میں پانی ملا دے صبح ہونے کو ہے، تو پھر وہ بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں امی تو منع کیا ہے حضرت عمر نے۔ کہا وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا وہ نہیں، اس کا جو ہے رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے نہ چہرہ دیکھا نہ خاندان دیکھا، بس یہ دینداری دیکھی، اور اپنے بچوں کے پاس آئے، کہا کہ دیکھو میری عمر تو نکاح کے لائق نہیں ہے، اگر تم میں سے کوئی دیندار خاتون سے نکاح کرنے کا اگر جو ہے شوقین ہے تو بچی یہ گھر ہے، جاؤ اور اس بچی سے نکاح کر لو۔ تو انہی کی اولاد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہوں ذبح کرنا ہے، آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے، تو بتائیے کوئی معمولی بات ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جو حکم ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو اس کے لیے صحیح عورت کے لیے ضروری ہے، اگر وہ چاہتی ہے میری نسل میں اللہ والے پیدا ہو اور دین کے دلارے پیدا ہو اور جو ہے اللہ کے ولی لوگ میرے نسل میں پیدا ہو، وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے شوہر کا انتخاب کریں نکاح کے وقت، اور باپ یہ چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے اچھی جو ہے اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ شروعات یہاں سے ہو۔ اس کے بعد کہا کہ ان کا جب اولاد اللہ نواز ہے تو ان کا اچھا نام، اب یہ عجیب آج کا ہوا بنا ہوا ہے صاحب صادق بھائی، لوگوں کے جو ہے عجیب لوگوں کے پاس بھی کہتے ہیں ایسا نام لاؤ مفتی صاحب کہ بس وہ جو ہے ابھی تک کسی نے رکھا ہی نہ ہو۔ تو میں نے تو ایک دو لوگوں سے کہا بھی تھا بھائی ٹھیک ہے آپ ایسا کر لو، آپ اپنے بچے کا نام فرعون رکھ لو، کسی نے رکھا نہیں آج کے بعد، یا پھر ایسا کر لو کہ آپ اپنے بچے کا نام جو ہے نا بندر رکھ لو، کسی نے رکھا ہی نہیں۔ تو صاحب ایسا نہیں ہے، ارے ہم جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ناموں پہ نام رکھیں، سیرت کا بھی اثر ہوتا ہے، شخصیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایسا نام ہم انٹرنیٹ سے، آج کا تو سب سے بڑا مفتی کیا ہے پتہ ہے آپ لوگ؟ اظہر بھائی، سب سے بڑا مفتی آج کا کہا کہ انٹرنیٹ ہے، یہ شخصیت کے اوپر۔ تو یہ حق ہے اولاد کا کہ اچھا نام رکھے جائے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں تم کو تمہارے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا محشر کے میدان میں، اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا کرو۔ اس کے بعد جو ہے ایک حق یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو دینی تربیت دی جائے، اس کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ۔ یہ آج کے دور میں جو ہے نا، جو اولاد جو ضدی بن رہے ہیں نا، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، ہر گھر کی یہ شکایت ہے ہماری اولاد بہت ضدی ہے، سنتی نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے کہ ہم اولاد کو محبت دیتے نہیں ہیں۔ صاحب محبت دو گے نا، محبت بانٹو گے تو محبت ملیں گی، عزت دو گے تو عزت ملیں گی۔ یہ جو ہے نا سیلف رسپیکٹ، عزت نفس، یہ بہت اس کی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ آپ اپنی اولاد ہے، اس کے دوستوں کے سامنے آپ اس کو جھڑکا رہے ہو، کبھی بھی آپ کی عزت اس کے دل میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اولاد سے محبت کرو۔ آپ حضور پاک نے اپنے نواسوں کو چوم رہے، بوسہ لے رہے،
حسن حسین رضی اللہ عنہما، ایک مسلمان نے دیکھا کہ میرے تو 10 اولاد ہیں، میں کسی کو بوسہ نہیں دیتا. کہا کہ بھئی جب اللہ نے تیرے دل میں محبت نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. اولاد کو محبت دے ہم. آج تو صاحب ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ ہمیشہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں صاحب. گھر پہ بھی یار وہ فخر سے کہتے ہیں، ارے صاحب دیکھو دبدبہ اسے کہتے ہیں. جب میں گھر پہ جاتا ہوں نا تو بیوی کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے اف کرنے کی، اور اولاد بھی جو ہے دبک کے کونے میں بیٹھی، کسی کی مجال نہیں ہوتی میرے سامنے کوئی آ جائے اور اس کو فخری طور پہ بیان کرتا ہے کہ بھئی دیکھو اس کو شیر کہتے ہیں. ارے بھائی یہ شیر نہیں ہے. جیسے لوگ کتے سے، میں تھوڑے سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن جیسے لوگ کتے سے بھاگتے ہیں کہ ارے بھائی کتا آ گیا، اگر بولیں گے تو کاٹیں گا، یہ تو دادا ڈان آ گیا ہے، تو اگر ہم بولیں گے تو ہم کو تو یہ تو ماریں گا. یہ تو بھائی ایسا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم جب باہر ہو نا صاحب، سید صاحب، جب ہم باہر ہو تو ہماری بیوی انتظار کر رہی ہو، بچے انتظار کر رہے ہو کہ بہت دیر ہوگی ابھی تک ابا نہیں آئے. ابا کے بغیر تو گھر سونا سونا ہے. کیا محبت والے ہمارے ابا ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے. اور ابا آئے گھر کے اندر تو بچے تمنا کرے کہ ابا گھر میں ہی رہے، واپس نہ جائے. ایسا نہ ہو کہ بچے بولے کہ یار کہاں سے آ گئے یار، کب جائیں گے واپس ہمارے والد صاحب، اور بیوی کہے کہ کہاں سے یہ جو ہے میرے گھر میں ڈی جے آ گیا، یہ کب واپس جائے گا گھر کے باہر. ایسا نہ ہو. محبت دے ہم صاحب. آپ کو بڑا تعجب ہوگا، قرآن پاک کی جو سینٹر ہے نا، سینٹر صاحب، سینٹر جہاں پر قرآن پاک آدھا ہو رہا ہے، 15ویں پارے میں سورہ کہف کی وہ آیت ہے. پورے قرآن پاک کا سینٹر پوائنٹ، پورے قرآن پاک کا سینٹر پوائنٹ، پورے قرآن پاک کا بیلنس جس پر پوری شریعت گھوم رہی ہے، وہ جو لفظ ہے سورہ کہف کا وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ ہے. یہاں سے حروف کے اعتبار سے قرآن ادھر آدھا ہو رہا ہے، ادھر آدھا ہو رہا ہے. پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اور لفظ بھی لا سکتے تھے، جہاد لا سکتے تھے، نماز لا سکتے تھے، حج لا سکتے تھے. اللہ نے سب چھوڑ کے یہ لفظ لائے وَلْيَتَلَطَّفْ. اس کا معنی ہوتا ہے نرمی سے بات کرو. سبحان اللہ. وہ شریعت جس پہ وہ سینٹر پوائنٹ جس پہ پوری شریعت گھوم رہی ہے، پوری شریعت کا بیلنس. آپ جانتے ہیں بیلنس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ اگر گاڑی کا بیلنس بگڑ گیا تو حادثہ ہو جائے. انسان کے بدن میں ناف ہوتی ہے، ناف یہ سینٹر پوائنٹ ہے. بہت سے لوگوں کی ناف ٹل جاتی ہے تو وہ کھڑے نہیں رہ سکتے، دست لگ جاتے ہیں. پھر وہ بزرگ لوگ جو ہے وہ اس کا علاج کرتے ہیں. تو بیلنس جس پہ پوری شریعت چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے محبت دینا، محبت سے بات کرنا. ایسا نہیں ہمیشہ غصے میں. یہ پسند نہیں ہے اسلام کو، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ سختی میں بات کریں. تو اولاد کو ہم محبت دے صاحب، محبت دے ان کو ہم. اخلاق. اور دیکھیے اولاد جو ہے نا، یہ ریسرچ کیا ہے کہ بچہ جب 5 دن کا ہو جاتا ہے نا، 5 دن کا پیدا ہوا، 5 دن کے ہونے کے بعد سے وہ اس کی میموری کے اندر جو ہے نا، دماغ کے اندر وہ چیزوں کو سیو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اولاد کے سامنے اچھا رول ادا کریں. اگر ہم اولاد کے سامنے بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کی ماں پہ ظلم کر رہے ہیں، یا بیوی شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، آپس میں ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر صاحب یہ ہے بچے بھی جو ہے کل کو چل کر وہ کاپی کریں گے اور وہی بات بتائیں گے. اور وہی ہے نا حضرت، جیسا کہ ہم لوگ آج جو ہم سلوک کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں، جو بھی ہم لوگ سلوک کر رہے ہیں، تو ہم لوگ اس کو جو ہے وہ کہانی لکھ رہے ہیں. ہم لوگ وہ ایک کہانی لکھ رہے ہیں. آنے والے وقت میں وہی کہانی ہمارے بچے ہم کو پڑھ کے سنائیں گے. جی. تو یہ ہم جو ہے آج کے وقت، عربی کی کہاوت بھی ہے کما تدن تدان، اور انگریزی میں کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ، کہ جیسا تم بوؤ گے ویسا کاٹو گے. تو یہ صاحب یہ بہت بڑا عنوان ہے. چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، مختصر انداز میں ہم کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے یہ وقت کے لیے جو ہے نا اظہر بھائی سے تھوڑا سا ریکویسٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی 10 منٹ اور تھوڑا سا بڑھا دیجئے. تو مفتی صاحب کو اور تھوڑا مطلب بتانے میں ناظرین تھوڑا. اولاد کی تربیت میں صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اولاد کے سامنے اچھا رول ادا کریں. ایک حدیث پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. فرمایا سرکار دو جہاں، کالی کملی والے، سنہری جالے والے، ہم سب کے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم سب کی جانیں آپ پر قربان ہوں. سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اصلح ما بینہ و بین اللہ، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ لہ ما بینہ و بین خلقہ۔ یہ محبتیں کہاں سے اترتی ہے صاحب؟ یہ تو آسمان سے اترتی ہے نا۔ دلوں میں محبتیں کون ڈالتا ہے؟ اولاد آج نافرمان ہے، ماں باپ کا نہیں سن رہی ہے، ٹھیک ہے، آپس میں نفرت ملتے ہیں ہاتھ مگر دلوں میں ہے فاصلے، اس دوستی کا نام ابھی زیر غور ہے۔ تو یہ محبتیں کہاں سے اترتی ہے؟ تو اللہ اتارتے ہیں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے اور اللہ کے درمیان صلح کر لیں گا، اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ صاحب ہم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھے، ہم نے اپنے رب کو ہی جو ہے ناراض کر دیا ہے، تو بتائیے ہماری اولاد ہم سے کب راضی ہوگی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اگر جو ہے یہ دین کے سچے داعی اور دین کے سچے عاشق اور دین کے سچے عامل بن جائے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو اپنی زندگی میں خدا کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا، اسلام کو ہماری زندگی میں لانا ہوگا۔ خود اولاد کے سامنے ایک ایسا کہ ہماری اولاد ہم کو اپنا رول ماڈل بنائے کہ میں کیسا بنوں گا؟ میرے والد جیسا۔ بچی سوچے میں کیسی بنوں گی؟ میری والدہ کیا دیندار ہے اور کیا میرے والد کی وہ عزت کرتی ہے اور کیسی محبت بانٹتی، تو میں اپنی بڑی ہو کر میں اپنی ماں جیسی بنوں گی۔ آج صاحب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اولاد چاہتے کہ نہیں صاحب میں اپنے باپ جیسا نہیں بننا چاہتا، میں اپنی ماں جیسا نہیں بننا چاہتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جو ہے پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں ہمارے دونوں جو ہیں دوست اظہر بھائی اور مظہر بھائی، ان کی بڑی کوششیں ہیں اور ماشاءاللہ بہت منظم طریقے سے یہ پروگرام چلا رہے ہیں۔ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ CBN نیوز جو ہے ماشاءاللہ ان کا یہ چینل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی عمر میں خوب برکت نازل فرمائے۔ ہم مختصر دعا کر لیں صاحب، 1 منٹ کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں جتنے گناہ ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو والدین اولاد کو لے کر پریشان ہیں، اے اللہ ہر ایک کی اولاد کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ ہر ایک کی اولاد کو والدین کا اور اے اللہ آپ کا اور اے اللہ آپ کے سچے رسول کا اے اللہ فرما بردار بنا۔ اے اللہ جنہیں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد عطا، انہیں صاحب اولاد بنا، جن کی اولادیں بگڑی ان کی اولاد کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں بے نکاح ہیں ان کے نکاحوں کے انتظامات فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اے رب کریم جو حضرات اس میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا علیک توکلنا و الیک نبنا و الیک المصیر، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا۔ ابھی اڑتے نہیں، فاختہ کے ساتھ ہے بچے، اکیلا چھوڑ دیں گے ماں کو جب پر نکل آئیں گے۔